اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دولت دیتا ہے تو اس میں غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس بات کو نظم کے ذریعے سے ڈرامائی انداز میں پیش کرنے آ رہے ہیں درجہ اول، سوم، پنجم اور ششم کی طلبہ و طالبات۔ نظم کا عنوان ہے کنجوس۔ سنو 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 سنو، ہے چھوٹا سا ایک گاؤں، چھوٹی سی بستی ہے موجود اس میں ایک ایسی بھی ہستی، جسے مال دولت دیا ہے خدا نے، غنی جس کو بے حد کیا ہے خدا نے، مگر وہ ہے کنجوس حد سے زیادہ بخیل، مگر وہ ہے کنجوس حد سے زیادہ بخیلی کا اوڑھے ہوئے ہے لبادہ، نہ امداد کرتا ہے یہ بے کسوں کی۔ کون تھا؟ پتہ نہیں کہاں سے لے آتے، نکل جائے یہاں سے۔ نہ کرتا ہے خدمت یہ مصیبت زدوں کی، جو محتاج جائے کوئی اس کے در پر۔ ارے بھائی کچھ تو کھانے کو دے دو۔ نکل جائے یہاں سے۔ ارے بھائی تھوڑا سا تو دے دو۔ بھگاتا ہے فوراً اسے وہ جھڑک کر، ہے دولت سے بے حد اسے پیارے بچوں، برستی ہے چہرے پہ پھٹکار بچوں، بخیلی سے اس کی پریشان سب ہیں، ہے کنجوس ایسا کہ حیران سب ہیں، خدا جب بھی دولت سے تم کو نوازے۔ بدتمیز لڑکی، چل پانی گرا دے، چلا تمہیں مال دے کے جو اونچا اٹھا دے، تو راہ خدا میں بھی تم خرچ کرنا، خبر بے کسوں کی ضروری سے رکھنا، کہ کنجوس بننا نہایت برا ہے، بخیلوں کی نجمی خدا بھی خفا ہے۔ ہے چھوٹا سا ایک گاؤں، چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹا سا ایک گاؤں، چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹا سا ایک گاؤں، چھوٹی سی بستی۔ چھتری، جسے ہم ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں مگر وہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے، بتانے آ رہی ہیں درجہ دوم کی طالبات۔ آئیے۔ دھوپ میں سایہ بن جاتی ہے، من اجلا ہے تن میلا ہے، انگریزی میں امبریلا ہے، دن میں گھومو رات میں گھومو، ٹھاٹ سے تم پر ساتھ میں گھومو، خود سہتی ہے صدمے سارے، سکھ دیتی ہے سب کو پیارے، صورت پہ مت جاؤ اس کی، سیرت کو اپناؤ اس کی۔ اب آپ کے سامنے مریم درجہ چہارم وی تھینک یو اللہ پویم سنانے آ رہی ہیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ We thank you Allah, we thank you Allah, we thank you Allah for all the things we have today, for all our friends we love so much, for home, for food, for work and play. We thank you Allah, we thank you so much, thank you. عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، برقع تو کیا گلے سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ عورت اور پردہ کے موضوع پر عافیہ خانم ایک تقریر پیش کرنے آ رہی ہیں۔ آئیے عافیہ صاحبہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
محترم حاضرین جلسہ، بہنوں، طالبات، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملی ماڈل اسکول کی سالانہ تقریب کے اس اہم اور پرمسرت موقع پر ہم اسلامی سماج کے ایک اہم پہلو پر قرآن کی روشنی میں کچھ اہم باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے عورت اور پردہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور اس کی تمام تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اسلام نے انسان کے وقار کا نہ صرف پورا خیال رکھا ہے بلکہ اسے عزت و وقار کے ساتھ رہنے کی تاکید بھی کی ہے۔ چنانچہ پردے کا شرعی حکم عورت کی عزت و حرمت اور اس کے وقار کے پیش نظر دیا گیا ہے۔ پردے کا مقصد عورتوں پر پابندی لگانا یا انہیں مردوں سے کمتر دکھانا ہرگز نہیں ہے بلکہ ان کی عزت و تکریم اور احترام میں اضافہ ہے۔ اسلام نے عورت و مرد کو برابر مقام عطا کیا ہے اور صرف عمل کی بنیاد پر فضیلت متعین کی ہے۔ البتہ عورت کے اندر اللہ نے حیا کا جوہر بہت زیادہ رکھا ہے اور عورت کی عصمت و عفت دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے اور اس کی حفاظت کے لیے پردے کو ایک زبردست محافظ یعنی سیکیورٹی گارڈ جیسا بنایا ہے۔ محترم سامعین کرام، پردے کا حکم دے کر اللہ نے عورت کو واجب الاحترام اور پوری طرح سے محفوظ کر دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ سورہ الاحزاب۔ ترجمہ: اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، پہچان لی جائیں کہ وہ شریف اور پاک باز عورتیں ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ سورہ نور۔ ترجمہ: اور مومن عورتیں اپنے زینت کو نہ دکھائیں لیکن جو اپنے آپ کھل جائیں اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہے اور زمین پر پاؤں مارتی نہ چلے جس سے چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے۔ سورہ نور میں زینت سے مراد چہرہ ہے اور ساتھ ہی اس کے بدن کے کچھ دوسرے حصے بھی، کیونکہ چہرے سے ہی عورت خوبصورت بھی نظر آتی ہے اور چہرہ ہی بد کرداری اور طرح طرح کے جنسی جرائم میں داخلے کا دروازہ ہے۔ قرآن کی ان آیتوں میں اپنی زینت کو دکھائی نہ پھرے سے مراد یہ ہے کہ باہر جاتے وقت اپنے چہروں کو کھلا نہ رکھیں۔ چہرہ ہی فتنے کا اصل سبب ہے اور ساتھ ہی بدن کے ان تمام حصوں کو ڈھیلے لباس میں ڈھانپ کر نکلیں جن میں غیر محرم مردوں کے لیے کشش اور فتنے کا سامان ہوتا ہے۔ محترم حاضرین کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اور عورتوں نے پردے کا حکم سنا تو کوئی بھی عورت ایسی نہ تھی جو یہ حکم سن کر بیٹھی رہ گئی ہو۔ کسی نے اپنی کمر کا پٹا کھولا اور اوڑھ لیا، کسی نے جلدی سے چادر اوڑھ لی، کیونکہ یہ عورتیں پردے کی اہمیت کو سمجھ گئی تھی اور انہوں نے اللہ کا حکم ماننے میں ذرا بھی دیر نہ کی۔ لیکن افسوس، آج ہمیں سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی عمل نہیں ہے، بس یہ انتظار رہتا ہے ابھی عمر ہی کیا ہے۔ کچھ لڑکیاں اس لیے پردہ نہیں کرتی کہ ابھی تو پڑھ رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑایا جائے گا۔ کچھ یہ سوچتی ہیں یہ پرانے وقت کی ضرورت تھی، آج کا زمانہ تو ماڈرن ہے، اور کچھ برقع پہنتی بھی ہیں تو اپنے چہروں کو کھلا رکھتی ہیں۔ محترم حاضرین جلسہ، قرآن کی ان آیات اور صحابیات کے اسوا سے ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ پردے کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ ہم دنیا و آخرت میں رسوا ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوں گے۔ اب میں آپ کے سامنے پردہ کرنے کے کچھ فوائد اور بے پردگی کے نقصانات بتانا چاہتی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ غور سے سماعت فرمائیں۔ پردہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ تو وہ عزت و وقار ہے جو ایک باحجاب عورت کو معاشرے میں اور راہ چلتے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں جو غور کرنے سے واضح ہو جاتے ہیں۔ مثلاً بے پردہ اور بناؤ سنگار کو نمایاں کرنے والی عورتیں ہی 100% جرائم کا شکار ہوتی ہیں، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو وہ لوگوں کی غلط نگاہوں کا ہدف بنتی ہیں۔
چنانچہ پردہ ہماری اس متعفت کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. دوسرے یہ کہ پردے کا استعمال فطری حسن اور رنگ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ بھی ہے. اس کے ذریعے سے ان تمام مختلف بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے جو ماحولیاتی آلودگی، گرد و غبار، دھوپ اور گرمی کی شدت سے پیدا ہوتی ہیں. میڈیکل نقطۂ نظر سے بھی پردہ بہت مفید ہے. اس کے علاوہ پردے کے استعمال سے میچنگ سوٹ، کاسمیٹکس اور اس طرح کی فضول خرچیوں سے نجات مل جاتی ہے. اس کے پردے کا سب سے بڑا اور اہم ترین فائدہ تو یہ ہے کہ وہ ہمارے پیدا کرنے والے کی خوشنودی اور اس کے انعام کا ہمیں مستحق بناتا ہے اور اس کے اس غیظ و غضب سے محفوظ کرتا ہے جو بے پردہ خواتین کو آخرت کی زندگی میں ملنے والا ہے. محترم سامعین کرام، پردہ کرنے کے جہاں بیشتر دینی و دنیاوی فوائد ہیں، وہیں اگر ہم غور کریں تو یہ ہمیں بعض نقصانات سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ بے حجابی اور بے پردگی دینی، سماجی اور معاشرتی سطح پر ایک بیماری ہے جس کے ذریعے سے سماج اور معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے. صحت مند اقدار کا فروغ ختم اور سطحی طرز فکر کا عروج ہونے لگتا ہے. مردوں اور عورتوں کا آزادانہ میل جول کا لازمی نتیجہ جملہ معاشرتی برائیوں اور بیماریوں کا سبب ہے. اگر ان بیماریوں پر ہم نظر کرنا چاہیں تو یورپی ممالک کو دیکھ لیں، جہاں ایڈز جیسے امراض چیلنج بن چکے ہیں اور خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. بے پردگی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ معاشرے سے شرم و حیا کے خاتمے کا ذریعہ بنتی ہے اور مردوں اور عورتوں کو غیر اخلاقیات کے فتنوں میں مبتلا کرتی ہے جو معاشرے کی تباہی و بربادی کا سبب بنتی ہے. اگر عورت اپنا مقام و مرتبہ بحال کرنا چاہتی ہے تو اس کی واحد صورت یہ ہے کہ وہ آغوش اسلام میں پناہ لے، اسلامی تعلیمات کو اپنائے اور پردے کے شرعی احکام پر عمل کرے. محترم سامعین کرام، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارے اسکول میں نہ صرف ہماری معلمات کے لیے بلکہ بڑی کلاسز کی طلبات بہنوں کے لیے بھی پردے کا اہتمام ضروری قرار دے دیا گیا ہے، جس کے لیے میں خاص طور سے اپنے اسکول کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتی ہوں. قابل تعریف ہے ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پردے کا خاص اہتمام کرتی ہیں، اور ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو اس سلسلے میں غفلت کا شکار ہیں. ان سے میری درخواست ہے کہ وہ پردے کے شرعی حکم اور اس کے دینی و دنیاوی فوائد کے پیش نظر پردے کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کا سچا پیرو اور اسلامی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب آپ کو درجہ چہارم سے ایک لطیفہ سنانے آ رہی ہیں راحلہ صاحبہ. آئیے. السلام علیکم. ایک چٹکلا سنیے. ہمارے مسلم معاشرے میں کسی جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتے اور یہ جھوٹ اپنے بچوں، گھر والوں اور نوکروں سے کہلواتے ہیں. ذکی جب اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر گیا تو اس دوست کے ملازم نے کہا، صاحب ابھی گھر پر نہیں ہیں، وہ ضروری کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے ہیں، آپ پھر کبھی آئیے گا. اتنے میں ذکی نے کھڑکی سے اپنے دوست کا سر دیکھ لیا اور پھر کہا، اچھا تو اپنے صاحب کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ جب بھی وہ گھر سے باہر جایا کریں اپنا سر کھڑکی میں چھوڑ کر نہ جایا کریں. السلام علیکم. اب انسان اور پھول کی گفتگو خوبصورت انداز میں پیش کرنے آ رہے ہیں درجہ پنجم، دوم اور اول کے طلبہ و طالبات. غور سے سنیے. سمجھو دانستہ تم یا بھول سے ہوئی گفتگو میری ایک پھول سے کی چند اس سے یہ میں نے سوال تجھے کیے چند اس سے یہ میں نے سوال تجھے کس نے بخشا یہ حسن و جمال عطا کس نے کیے مہک اور پھون جو مہکے ہے خوشبو سے دشت و چمن ہے بھورا بھی عاشق صدا سے تیرا یہ تتلی بھی تجھ پر ہے دل سے فدا تیری رنگتوں کا نہیں کچھ شمار ہے خوشبو پہ تیری زمانہ نثار تو کانٹوں میں رہ کر بھی مسرور ہے
تیری اعلیٰ ظرفی بھی مشہور ہے، بتا کس نے بخشی تجھے یہ صفات، ہے دنیا میں ضرب المثل تیری ذات۔ سنیے پھول نے کیا خوب جواب دیا۔ کہا پھول نے مجھ سے یہ برملا، ملا جو بھی مجھ کو ہے رب کی عطا۔ اس طرح پھول اور انسانوں کی ملاقات ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک ترانہ سنیے، ہم فکر و عمل کے شیدائی سنانے آ رہی ہیں نشا رونق اور ان کی ساتھیاں۔ السلام علیکم۔ ہم فکر و عمل کی شیدائی، ہم فکر و عمل کی شیدائی، ہم شمع وفا کے پروانے، ہم شمع وفا کے پروانے، تعمیر ہمارا مقصد ہے، تعمیر ہمارا مقصد ہے، مہکائے دلوں کے ویرانے، مہکائے دلوں کے ویرانے، تدبیر ہمارے ہاتھ میں ہے، تقدیر خدا کے ہاتھ میں ہے، تدبیر ہمارے ہاتھ میں ہے، تقدیر خدا کے ہاتھ میں ہے، جو خواب بھی ہم نے دیکھا ہے، اس خواب کو پورا کرنا ہے، بیماروں فرسودہ کلیوں میں پھر رنگ مسرت بھرنا ہے، تدبیر ہمارے ہاتھ میں ہے، تقدیر خدا کے ہاتھ میں ہے، تقدیر خدا کے ہاتھ میں ہے، ہر گھر میں ستارے چمکیں گے، ہر دل میں بہاریں آئیں گی، دکھ درد کا سورج ڈھلنا ہے، خوشیوں کی گھٹائیں چھائیں گی، تدبیر ہمارے ہاتھ میں ہے، تقدیر خدا کے ہاتھ میں ہے، تقدیر خدا کے ہاتھ میں ہے، جو کام ادھورے ہیں اب تک وہ پورا کریں گے ہمت سے، آکاش زمین اور ساگر کو تسخیر کریں گے ہمت سے، تدبیر